بادشاہ است حسین، سبحان اللہ، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ایک شاعر کہتا ہے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، سبحان اللہ، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ ارے تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین بہت خوب، مرنے کو جینا بنا دیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے، میدان کربلا ہے، امام حسین اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ میدان کارزار میں ہیں۔ جنگ شروع ہوتی ہے، یکے بعد دیگرے 70 جانثاروں نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ کتنے؟ 70 جانثاروں نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اب بچے کون؟ حضرت سیدنا بیمار زین العابدین اور حضرت سیدنا علی اصغر۔ زین العابدین بہت بیمار ہیں، ننھے اصغر ابھی بہت چھوٹے ہیں، 6 ماہ کی عمر ہے۔ اور تیسرے کون بچے؟ سیدنا سرکار امام عالی مقام امام حسین۔ اصغر میدان کربلا میں جانے کے لائق نہیں، عمر بہت چھوٹی ہے۔ بیمار عابد میدان کربلا میں جانے کے لائق نہیں کیونکہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ تو اب جائے گا کون؟ جانے کے لیے امام عالی مقام تیار ہوا ہے۔ امام عالی مقام اب میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ننھے اصغر میدان کارزار میں پانی کے لیے رو رہے تھے، پانی کے لیے رو رہے تھے۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ کے گھروں میں بھی 6 ماہ کے بچے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہوئے ہیں۔ 6 ماہ کا بچہ، یہ آپ مجھے بتائیں کیا بولتا ہے؟ 6 ماہ کا بچہ کہتا ہے امی امی مجھے ٹوائلٹ لگی؟ 6 ماہ کا بچہ کہتا ہے کیا پاپا باتھ روم کدھر ہے؟ 6 ماہ کا بچہ بولتا امی مجھے ناشتہ چاہیے؟ 6 ماہ کا بچہ کہتا ہے کیا مجھے کھانا چاہیے، ڈنر چاہیے، لنچ چاہیے؟ 6 ماہ کا بچہ پوچھتا بولتا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، مجھے تیل کی ضرورت ہے، مجھے مالش کی ضرورت۔ 6 ماہ کا بچہ بولتا کیا؟ بولیے بولیے بولیے، نہیں بولتا۔ تو جب وہ بچہ بولتا نہیں تو کیا اس کے سر میں درد نہیں ہوتا؟ اس کے سر میں درد نہیں ہوتا، پیٹ میں درد نہیں ہوتا، بھوک اسے نہیں لگتی، اس کے جسم کو تیل کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت نہیں، دوا کی ضرورت نہیں، اسے بھی ضرورت، اسے بھی ضرورت ہے۔ سر میں درد ہوگا، دوا کی ضرورت پڑے گی، مالش کی ضرورت پڑے گی، تیل کی ضرورت پڑے گی، بھوک لگے گا، کھانے کی ضرورت پڑے گی، پیاس لگے گی، پانی کی ضرورت پڑے گی، اسے بھی ہر چیز کی ضرورت۔ مگر بچہ تو بولتا نہیں ہے، بچہ تو بولتا نہیں ہے۔ ہزاروں آرزویں ہیں مگر اظہار کا طریقہ ایک، اظہار کا طریقہ ایک کیا؟ سر میں درد ہوگا بچہ روئے گا، پیٹ میں درد ہوگا بچہ روئے گا، بھوک کی ضرورت ہوگی بچہ روئے گا، پیاس کی ضرورت ہوگی بچہ روئے گا، اسے تکلیف ہے بچہ روئے گا، پانی کی ضرورت بچہ روئے گا۔
روئے گا, لیٹرنگ کرنا ہے اسے رونا آئے گا, پیشاب کی ضرورت ہے روئے گا, تیل کی ضرورت ہے روئے گا, مالش کی ضرورت ہے روئے گا. ہزاروں آرزویں ہیں مگر طریقہ اظہار کا ایک. اور سوچو اللہ نے ماں کے دل میں, ماں کے عقل میں اتنی سمجھ, اتنی فہم رکھی ہے کہ بچہ جب روتا ہے ماں کو علم ہو جاتا ہے میرا بچہ کیوں رو رہا ہے. بچے کے رونے کے انداز سے ماں سمجھ لیتی ہے میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے, رونے کے انداز سے سمجھ لیتی ہے اسے پیاس لگی ہے, رونے کے انداز سے سمجھ لیتی ہے اسے اب پانی کی ضرورت ہے, رونے کے انداز سے سمجھ لیتی ہے اسے اب مالش کی ضرورت ہے, رونے کے انداز سے سمجھ لیتی ہے اسے اب تیل کی ضرورت ہے, رونے کے انداز سے سمجھ لیتی ہے اسے دوا کی ضرورت. ماں کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ بچے کے رونے کے انداز سے ماں سمجھ لیتی ہے اسے اب ضرورت کیا ہے. لوگ کہتے ہیں علی اصغر میدان کربلا میں پانی کے لیے رو رہے تھے. سنو, جب کوئی نہ بچا, بیمار زین العابدین ہیں, ننھے اصغر ہیں, امام حسین ہیں. امام حسین نے سوچا بیمار ہے زین العابدین, میدان کارزار میں نہیں جا سکتا, اصغر بہت چھوٹا ہے, میدان کارزار میں نہیں جا سکتا, لہذا امام عالی مقام نے تیاری کرنا شروع کی. حجرے میں آئے, تلوار کو اٹھایا, اصغر رونے لگے. حضرت سیدنا امام عالی مقام نے سر پر امامہ باندھا, اصغر رونے لگے. حضرت سیدنا امام عالی مقام نے ڈھال سنبھالا, اصغر زاروں قطار رونے لگے. امام عالی مقام قریب گئے, میرے بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ اصغر نے جواب دیا, اے بابا جان, اصغر کے ہوتے ہوئے آپ میدان کارزار میں نہیں جائیں گے. اکبر ابھی زندہ ہے, 70 نے اپنے گردن کٹوا دیے, ابھی 71واں باقی ہے. نانا جان, اے بابا جان, یہ ننھا اصغر آپ کا ابھی باقی ہے, یہ 6 ماہ کا اصغر جائے. حضرت سیدنا امام عالی مقام نے فرمایا, اے میرے بیٹے, تیری عمر ابھی بہت چھوٹی ہے, توجہ چاہوں گا, تیری عمر ابھی بہت چھوٹی ہے, تیرے قدم بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, تیرے پیر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, تیرا قد بہت چھوٹا ہے, ذوالجناح کا قد بہت اونچا ہے, تو میدان کربلا میں چلے گا کیسے, تو ہاتھ سے اپنے تلوار اٹھائے گا کیسے, تیرا جسم بہت چھوٹا ہے, تو گھوڑے پر بیٹھے گا کیسے. تو حضرت سیدنا اصغر جواب دیتے ہیں, اے بابا جان, جب آپ چھوٹے تھے نانا کے کاندھے پر بیٹھا کرتے تھے, آج میں چھوٹا ہوں, آپ کے کاندھے پر بیٹھ کر میدان کربلا جاؤں گا. آج میں چھوٹا ہوں, آپ کے کاندھے پر بیٹھ کر میدان کربلا جاؤں گا. حضرت سیدنا امام عالی مقام میں لوگ کہتے پیاسے تھے, حضرت سیدنا اصغر پیاس کے لیے رو رہے تھے. میں کہتا ہوں پیاس کے لیے اصغر نہیں رو رہے تھے, جام شہادت کے لیے رو رہے تھے, جام شہادت کے لیے رو رہے تھے. امام عالی مقام نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا, میدان کارزار کی طرف چلے. جب خیمے سے باہر نکلے نا, دھوپ کی شدت بہت تیز تھی, بیٹے کے چہرے پر چادر ڈال دیا, بیٹے کے چہرے پر چادر ڈال دیا کہ کہیں یہ دھوپ کی تمازت سے میرا کھلتا ہوا پھول مرجھا نہ جائے. اس قدر محبت ہے حضرت امام حسین کو اپنے بیٹوں سے. ننھے اصغر کو لیا, میدان کارزار کی طرف جب چلے نا تو عمر بن سعد پکارا, وہ دیکھو حسین اب قرآن لے کر آ رہے ہیں, حسین اب قرآن کا وسیلہ دے کر ہم سے اپنے جان کی بھیک مانگیں گے. حضرت سیدنا امام عالی مقام جب میدان کارزار میں پہنچے اور اصغر کے چہرے سے چادر کو جب ہٹایا تو یزیدیوں میں ہڑکم مچ گیا, یزیدیوں کے ہاتھ پیر کانپنے لگے. یہ تو اصغر ہے, یہ اصغر ہے. یزیدی تھر تھرانے لگے. عمر بن سعد نے ورملہ کو اشارہ کیا کہ جلدی سے تیر مار, نشانہ لگا, تیر مار, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شکار بچ کر چلا جائے. آپ جانتے ہیں امام عالی مقام سامنے کی طرف کھڑے تھے اور ورملہ آپ کے پیچھے کھڑا تھا, ورملہ آپ کے پیچھے کھڑا تھا. امام حسین گود میں اپنے بچے کو لیے ہوئے ہیں, ننھے اصغر کو گود میں لیے ہوئے ہیں. پیچھے کی جانب سے ورملہ نشانہ لگا رہا ہے
نشانہ اس کا بہت تیز تھا، بہت خطرناک تھا، بہت دور کا نشانہ مار لیا کرتا تھا، اس لیے اس کو حکم دیا کہ نشانہ ساتھ، نشانہ لگا۔ اور مولا نے نشانہ لگایا، تیر نکالا، کمان میں لگایا، نشانہ سادھا، جیسے ہی نشانہ سادھنا تھا تیر گر گیا، دوبارہ اٹھایا، پھر نشانہ لگایا، تیر کمان میں لگا کر، اور جیسے ہی مارنے کی کوشش کرتا ہے تیر گر جاتا ہے، 3 مرتبہ تیر گرتا ہے، 3 مرتبہ۔ عمر بن سعد پکار اٹھا، بدبخت کیا ہو گیا تجھے؟ بڑے بڑے قداور پہلوانوں کے سینے میں تو نے تیروں کو داغ دیا ہے، ایک بچے کے سامنے تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو ہرملا نے کہا تھا اصغر کی وجہ سے میرے ہاتھ نہیں کانپ رہے، اصغر کی وجہ سے میرا تیر مجھ سے نہیں گر رہا۔ کہا پھر؟ کہا جب میں نشانہ سادھتا ہوں تو سامنے حسین کا خیمہ نظر آتا ہے، اور اس خیمے پر مجھے ایک 6-7 سال کی بچی نظر آتی ہے جس کا نام سکینہ ہے، وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہے، اے ظالم میرے بھائی اصغر کو تیر نہ مارنا، اے ظالم میرے بھائی اصغر نے تیرا کیا قصور کیا، تیر نہ مارنا۔ اے عمر بن سعد، اس بچی کے آنکھوں میں جب میں آنسو دیکھتا ہوں تو میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، تیر چھوٹ کر گر جاتا۔ عمر بن سعد نے کہا نشانہ ساتھ، آنکھیں بند کر تیر چلا، آنکھیں بند کر کے تیر چلا۔ اور مولا نے نشانہ سادھا، آنکھیں بند کیا، تیر چھوڑا، سنسناتا ہوا تیر ننھے اصغر کی طرف چل رہا ہے، ہوا کو چیرتا ہوا، فضا کو چیرتا ہوا وہ تیر آگے بڑھ رہا ہے۔ فضا رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے پروردگار عالم ہمیں حکم دے تو ہم اس تیر کو موڑ کر ہرملا کے گلے میں پیوست کر دے۔ اے رب قدیر، ہوا کہہ رہی ہے مجھے اجازت دے تو میں اس تیر کو موڑ کر عمر بن سعد کے سینے میں پیوست کر دوں۔ آواز آئی، مشیت الہی میں دخل اندازی نہیں کرنا، یہ ہماری مشیت ہے، خاموش رہو۔ ہوا خاموش ہو جاتی ہے، فضا خاموش ہو جاتی ہے، تیر سنسناتا ہوا چلا آ رہا ہے، فضاؤں کو چیرتا ہوا، ہواؤں کو چیرتا ہوا، تیر تیزی سے آتا ہے، اتنی تیزی سے آتا ہے امام عالی مقام کے بازو کو پیوست کرتا ہوا، وہاں سے چھیدتا ہوا امام علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ایک چیخ نکلتی ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، حضرت اصغر شہید ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کی نگاہیں باپ کے نگاہوں سے ملی، باپ اور بیٹے کی نگاہوں میں کیا بات ہوئی پتہ نہیں، مگر قرینے سے پتہ چلتا ہے بیٹے نے یہی کہا ہوگا، اے باپ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تجھے ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ امام عالی مقام نے خون کو اپنے جسم پر پوچھا، اور پوچھنے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف رخ کو کیا اور عرض کرتے ہیں نانا جان آپ نے مجھ پر اپنا ایک بیٹا قربان کیا تھا، اے نانا میں نے آپ پر اپنا سارا کلبہ قربان کر دیا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، زندہ باد، زندہ باد، اللہ۔ سامعین محترم، تیر بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تیر ہوتا ہے کبوتر مارنے والا، ایک تیر ہوتا ہے خرگوش کو مارنے کے، ایک تیر ہوتا ہے ہرن کو مارنے کے۔ ننھے اصغر کے اوپر جو تیر چلایا گیا تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا تیر نہیں تھا، بلکہ ہرن مارنے والے تیر سے ننھے اصغر کے حلق پر تیر چلایا گیا۔ سوچو حضرت سیدنا امام عالی مقام کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب بازوؤں میں 6 ماہ کا بچہ دم توڑ رہا ہوگا۔ امام عالی مقام اپنے بچے کو لیتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، چلتے ہیں خیمے کی طرف، پھر چادر جو ہے اصغر کے چہرے پر ڈال دیا۔ جب خیمے میں پہنچے نا
تو حضرت سکینہ نے گود بڑھا دیا. ان کو لگا میرا اصغر سو رہا ہے, میرے اصغر کو نیند آ گئی ہے, گود میں لے کر ٹہلنے لگتی ہیں, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. حضرت سیدہ زینب نے دیکھا, کہا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ کہا میرا بھائی اصغر سو گیا ہے, اسے گھما رہی ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کی نیند کھل جائے. امام عالی مقام نے جب اتنا سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی سکینہ صبر کرو, اس لیے کہ اب اصغر ابدی نیند سو چکا ہے, اب یہ نانا کی گود میں بیٹھ کر جامع کوثر پی رہا ہے. کوہرام برپا ہوتا ہے. پھر آقا امام عالی مقام میدان کارزار میں جانے کے لیے خود تیاری کرتے ہیں. بیمار زین العابدین نے جب دیکھا کہ امام حسین میدان کارزار میں جا رہے ہیں تو عرض کرتے ہیں بابا مجھے اجازت دیں, میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کارزار میں نہ جائیں, میں جاتا ہوں. امام عالی مقام نے فرمایا سجاد تمہیں جانے کی اجازت نہیں, تم بیمار ہو, اور سنو جب میدان کربلا سے مدینہ منورہ پہنچو گے تو نانا جان کو میرا سلام پیش کرنا, انہیں ساری حقیقت کربلا کی بتانا کہ ظالموں نے اصغر کو کس طرح شہید کیا, نانا کو بتانا قاسم کی جوانی کس طرح لٹی, نانا کو بتانا اکبر کا شباب کس طریقے سے لٹا, نانا کو بتانا بھائی عباس کے بازو کس طرح کٹے, نانا کو بتانا کہ نانا حسین نے اپنا سارا قربہ قربان کر کے آپ کے امت کی بھی حفاظت کی ہے, آپ کے دین کی بھی حفاظت کی ہے. اور فرمایا بیٹے بیمار زین العابدین راہ خدا میں جو بھی پریشانی آئے صبر استقامت سے کام کرنا اور خندہ پیشانی سے اسے برداشت کرنا. اور کچھ وصیتیں کی, اپنا کچھ تحفہ تحائف بھی دیا, جبہ امامہ وغیرہ آپ نے دیا. اس کے بعد بیمار سجاد کو بستر استراحت پر لٹا کر حضرت سیدنا امام عالی مقام خود ہی جو ہے اب میدان کارزار میں جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو لیا, سر پر امامہ باندھا, ڈھال کو لیا, گھوڑے پر سوار ہوئے. یہ کوئی عام گھوڑا نہیں تھا, یہ اونچی نسل کا گھوڑا تھا. امام حسین کا جب اشارہ پاتا تو یہ ہواؤں سے بات کیا کرتا, اس قدر تیز رفتار دوڑا کرتا. حضرت سیدنا امام عالی مقام نے, اور یہ گھوڑا جانتے ہیں, یہ گھوڑا کسی بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا. پھر حضور نے اس گھوڑے کو مولا کائنات کو دیا, اور مولا کائنات کے پاس دو گھوڑے تھے, ایک یہ گھوڑا تھا, ایک دوسرا گھوڑا تھا. جو دوسرا گھوڑا حضرت امام حسن کے حصے میں آیا اور یہ والا گھوڑا حضرت امام حسین کے حصے میں آیا. تو یہ امام حسین کا اشارہ پاتے ہی بد رفتاری کے ساتھ دوڑتا. مگر آج جب حضرت سیدنا امام عالی مقام نے زین پر قدم رکھا, لگام کو سنبھالا, گھوڑے کو ایڑ لگائی, تو گھوڑا آگے نہیں بڑھا. آج اصول کے خلاف حسین نے پھر ایڑ لگائی, مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. 3 بار لگائی, 4 بار, 11 مرتبہ ایڑ لگائی, مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. امام حسین نے زین سے اپنے قدموں کو ہٹایا اور فرماتے ہیں ذوالجلال مجھے احساس ہے کہ 3 دن سے تجھے بھی پانی میسر نہیں ہے, 3 دن سے تو نے بھی پانی نہیں پیا, 3 دن سے تو نے بھی کھانا نہیں کھایا. اے ذوالجلال جا, میں تجھے اجازت دیتا ہوں, اگر تجھے پانی پینا ہے تو نہر فرات سے جا کر پی لے, اگر تجھے کہیں جانا ہے تو چلا جا, مکہ جانا چاہتا ہے مکہ چلا جا, مدینہ جانا چاہتا ہے مدینہ چلا جا, جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا, میں تجھے بخوشی اجازت دیتا ہوں. بڑا عرض کرتا ہے امام علی مقام مجھے اپنے سے جدا نہ کرے, میری پیاس آپ کے بچوں کی پیاس سے بڑھ کر پیاس نہیں ہے. آپ کے بچے بھوکے پیاسے رہے اور میں پانی پی لوں, امام حسین کے نہیں ہو سکتا. امام حسین نے فرمایا پھر آگے کیوں نہیں بڑھا؟ تو گھوڑا کہتا حسین کیسے آگے بڑھوں, خیمے سے سکینہ مجھے اشارہ کر رہی ہے ذوالجلال میرے بابا کو لے کر نہ جانا, اے ذوالجلال میرے بابا کو لے کر نہ جانا, حسین بتائے کیسے آگے بڑھوں. امام حسین نے جب پلٹ کر دیکھا
सैयदा सकीना खेमे में खड़ी होकर इशारा कर रही है, मेरे बाबा को ना ले जा, मेरे बाबा को ना ले जा। हजरत सैयदना इमाम आली मकाम पलटे, हजरत सकीना के करीब गए, कहा बेटी तू मुझे रोकना चाहती? हजरत सकीना अर्ज करती है, बाबा जान नहीं, मैं आपको रोकना नहीं चाहती। असगर गए, मैंने नहीं रोका, अकबर गए, मैंने नहीं रोका, कासिम गए, मैंने नहीं रोका, और मोहम्मद गए, मैंने नहीं रोका, गाजी अब्बास गए, मैंने नहीं रोका, ए बाबा जान मैं आपको भी नहीं रोकूंगी। तो कहा फिर मुझे बुलाया क्यों, क्यों इशारा करके रोका? तो हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है, ए बाबा जान आप वहां जा रहे हैं जहां से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, और मोहम्मद को जाते हुए देखा है, आते हुए नहीं देखा, असगर को जाते हुए देखा है, आते हुए नहीं देखा, अकबर को जाते हुए देखा है, वापस आते नहीं देखा, कासिम को जाते हुए देखा है, वापस आते नहीं देखा, अब्बास को जाते हुए देखा है, वापस आते नहीं देखा। ए बाबा जान मैं जानती हूँ कि आप भी जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, इसलिए सकीना चाहती है बाबा आखिरी मर्तबा आपका दीदार कर लो, आखिरी मर्तबा मैं आपसे प्यार कर लो, आखिरी मर्तबा मैं आपके पेशानी को बोसा दे, इस कदर मोहब्बत, आखिरी मर्तबा आपका दीदार करना चाहती हूँ। हज़रत सकीना अर्ज करती हैं, बाबा जान आपके बाद हम बेसहारा हो जाएंगे, इस वतन में यतीम हो जाएंगे, मदीना हमें कौन ले जाएगा? ए नाना जान, ए बाबा जान, आपकी जुदाई जब हमें तड़पाएगी तो हम क्या करेंगे? तन्हाई में जब मैं रोऊंगी मुझे चुप कौन कराएगा? ए बाबा मैं चाहती हूँ आखिरी मर्तबा आपके पेशानी का बोझा दे दूं। हज़रत सकीना अर्ज करती है, बाबा झुक जाए, बाबा झुक जाए, जैसे नमाज में रुकू के हालत में जाते हैं उस तरीके से आप झुक जाए। हज़रत इमाम आले मकाम रुकू की हालत में आए, हज़रत सैयदना सकीना ने पेशानी का बोसा लिया, फिर दाहिने रुखसार का बोसा लिया, फिर बाहिने रुखसार का बोसा लिया, फिर लबे हुसैन पर बोसा दिया, फिर गर्दन पर बोसा दिया, फिर सीने पर बोसा दिया, पेशानी पर बोसा दिया, हुसैन खामोश रहे, रुखसार पर बोसा दिया, हुसैन खामोश रहे, दूसरे रुखसार पर बोसा दिया, हुसैन खामोश रहे, लबे हुसैन पर बोसा दिया, हुसैन खामोश रहे, गर्दन पर बोसा दिया, हुसैन खामोश रहे, मगर जब सीने पर बोसा दिया तो हुसैन बोल पड़े, हुसैन बोल पड़े, बेटी सकीना क्या मामला है, आज तू अपने बाप से बड़ा प्यार कर रही है, क्या मामला है? हज़रत सकीना अर्ज करती है, ए बाबा जान आपके पेशानी पर जो मैंने बोसा दिया था वो बोसा मेरा नहीं था, बल्कि आपके नाना इमामुल अंबिया का बोसा था। रुखसार पर मैंने जो आपके बोसा दिया वो मेरा बोसा नहीं, आपकी माँ फातिमातुज़ ज़हरा का बोसा था। दूसरे रुखसार पर मैंने जो बोसा दिया वो मेरा बोसा नहीं, मौलाए कायनात आपके बाबा का बोसा था। आपके होठ पर मैंने बोसा दिया वो बोसा सकीना का बोसा नहीं, बल्कि आपके भाई हसन का बोसा था। गर्दन पर मैंने जो बोसा दिया वो बोसा मेरा था। इतना कहने के बाद हजरत सकीना खामोश हो जाती है। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ऐ सकीना आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल, समझ गया पेशानी पर जो तूने बोसा दिया वो तेरा बोसा नहीं, इमामुल अंबिया का बोसा था। रुखसार पर तूने बोसा दिया तेरा बोसा नहीं, मेरे माँ का बोसा था। दूसरे रुखसार पर तूने बोसा दिया मेरे वालिद का बोसा था। होठ पर तूने बोसा दिया तेरा नहीं, मेरे भाई हसन का बोसा था। गर्दन पर तूने बोसा दिया तेरा बोसा था। ए बेटी सकीना बता, ये सीने पर बोसा किसका था? ये सीने पर बोसा किसका? हज़रत सकीना अर्ज करती है, बाबा जान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी सकीना सुबह से लेकर अब तक 70 लाशों को अपने कांधे पर उठाकर लाया हो, बर्दाश्त करता रहा, बर्दाश्त कर रहा हूं और बर्दाश्त करता रहूंगा। बता कि तेरे बोसा देने का मामला क्या है? ये सीने पर तूने बोसा किसका दिया? हज़रत सकीना अर्ज करती है, बाबा जो गले पर बोसा दिया था वो बोसा मेरा था, और जो सीने पर बोसा दिया वो आपकी बेटी सोहरा का है, जो मदीना में रहकर आपका इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, अल्लाह अकबर।
یا رسول اللہ. امام عالی مقام فرماتے ہیں صغرا اے سکینہ تجھے صغرا کا خیال کیسے آیا؟ فرمایا تجھے صغرا کا خیال کیسے آیا؟ تو حضرت سکینہ عرض کرتی ہیں بابا جان رات میں جب آپ بھائی اکبر سے گفتگو کر رہے تھے میں آپ کی گفتگو سن رہی تھی، سنتے سنتے مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی اور جب سو گئی تو خواب میں حضرت صغرا کو دیکھا. حضرت صغرا کو دیکھا. حضرت صغرا نے مجھ سے کہا پیاری بہن سکینہ سنو سنو، جب میدان کارزار میں بابا جائیں گے تو جانے کے بعد واپس نہیں آئیں گے، اس لیے جانے سے پہلے بابا سے پیار کر لینا، بابا کے پیشانے کو بوسہ دے لینا، بابا کے گلے لگ جانا، بابا سے پیار محبت کر لینا. اور اے پیاری سکینہ سنو، جب تم بابا سے پیار کر رہی ہو، محبت کر رہی ہو، پیشانی کا بوسہ دے رہی ہو، اس وقت صغرا کے پیار کو نہ بھول جانا، صغرا کے پیار کی طرف سے بھی پیار کر لینا. صغرا کی جانب سے بھی آقا حسین سے، مولا حسین سے، بابا حسین سے پیار کر لینا. اے بابا یہ حضرت صغرا کا بوسہ تھا جو میں نے آپ کے سینے مبارکہ پر دیا. اس کے بعد امام عالی مقام نے حضرت سیدنا سکینہ کو تسلی دی، تشفی دی، سمجھایا، گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا. اور بوسہ دینے کے بعد اب میدان کارزار میں المختصر یہ کہ حضرت سیدنا امام عالی مقام گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے کی لگام سنبھالتے ہیں. لگام سنبھالنے کے بعد تلوار کو ہاتھ میں لیا، گھوڑے کو ایڑا لگائی اور فرمایا ذوالجلال چل. گھوڑے نے جیسے ہی اشارہ پایا چلا، گھوڑا چلا، دوڑا، میدان کربلا میں پہنچے. امام عالی مقام نے مبارک طلب کیا، اے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ کسی میں ہمت ہوئی، کون آتا؟ علی کے شیر سے لڑنے کون آتا؟ جب کسی میں ہمت نہ ہوئی تو امام عالی مقام خود ہی ان پر ٹوٹ پڑے اور ایسے تلوار چلائی ہے، صفے کے صفے درہم برہم کر دیا. امام حسین کی تلوار چل رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ خدا کا عذاب یزیدیوں پر نازل ہو گیا ہے. تلوار چلا رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح سر کٹتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں. کسی کا بازو کٹ کر گر رہا ہے، کسی کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے، کسی کا سر کٹ کر گر رہا ہے. امام عالی مقام کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں، دوڑاتے جا رہے ہیں، دوڑاتے جا رہے ہیں. تاریخ میں آتا ہے امام عالی مقام 3.5 میل دور تک یزیدیوں کو دوڑاتے رہے، دوڑاتے رہے، کاٹتے رہے. 3.5 میل 3 دن سے امام حسین کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ نہیں گیا. 3 دن سے دانا کا ایک نوالا نہیں گیا. 56 سال کی عمر ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، مگر اس کے باوجود 3.5 میل دوڑا کر 22,000 کے لشکر جرار میں گھس کر ان کو مارا، دوڑایا، کاٹا. یزیدی بھگدڑ مچ گئی، تلواریں گرنے لگی، گھوڑے بھٹکنے لگے. امام عالی مقام 3.5 میل تک دوڑا کر لے گئے. تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسین نے ایک روایت کے مطابق 41 لوگوں کو مارا، ایک روایت کے مطابق 66 یا 68 لوگوں کو مارا، اور ایک روایت کے مطابق 300 سے زیادہ یزیدیوں کو فینال جہنم اکیلے تنے تنہا 300 سے زیادہ یزیدیوں کو کاٹ ڈالا. دوڑاتے رہے، دوڑاتے رہے، یزیدی بھاگتے رہے، بھاگتے رہے، کانپتے رہے، تھرتھراتے رہے. 3.5 میل گزر گئے. امام عالی مقام نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا نا تو پورا میدان خالی پڑا، پورا میدان خالی. امام حسین نے اپنے گھوڑے کو کہا، اے ذوالجلال دکھا اپنا پاور. ہمیں کب بولو گے؟ بولو، دکھا اپنا پاور. غور کریں، حسین نے یہ نہیں کہا لوگوں دیکھو میرا پاور، نہیں، فرمایا دکھا گھوڑے تو اپنا پاور. گھوڑا دوڑا، دونوں پیروں کو اٹھایا، ہلہلایا، اور جو تیز کے ساتھ بھاگا ہے، رفتار کے ساتھ بھاگا ہے تو نہر فرات میں گھٹنے تک پانی میں جا کر گھس گئے.
امام عالی مقام گھوڑے سے نیچے اترے، چلوں میں پانی لیے، اور جب تک یزیدی بھی پیچھے پیچھے آ گئے، چلوں میں پانی لے کر امام حسین نے فرمایا یزیدیوں بتاؤ پانی پر قبضہ کس کا ہے، بتاؤ پانی پر قبضہ کس کا ہے۔ تو فضا سے آواز آئی، حسین کل بھی پانی پر قبضہ تمہارا تھا، آج بھی پانی پر قبضہ تمہارا ہے، صبح قیامت تک پانی پر قبضہ تمہارا ہے۔ امام عالی مقام نے پانی کو پھینکا، پھر گھوڑے پر سوار ہوا، نہر فرات سے باہر آئے، پھر تلوار چلی، پھر تلوار چلی، پھر علی کے شیر نے ان یزیدیوں کے پرکھچے اڑائے، پشت کے پشت ڈھیر کر دیے، صفوں کے صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ تلوار چلانے کا بھی ایک ہنر ہوتا ہے، تلوار چلانے کا بھی ایک فن ہوتا ہے۔ تلوار آج یہ ہمارے ہاتھوں سے تلوار اٹھے گی، آج ان ہاتھوں سے تلوار اٹھے گی۔ تلوار دیکھنی ہے نا تو میوزیم میں جائیں، حضرت عالمگیر اورنگزیب علیہ رحمت و رضوان کی تلوار دیکھیں، 42 کلو 300 گرام کی ہے، اٹھے گی پاجامہ ڈھیلا ہو جائے گا۔ 42 کلو 300 گرام عالمگیر کی جب تلوار ہے، یہاں ہندوستان کے اورنگزیب عالمگیر کی تلوار 42 کلو 300 گرام ہے، تو مدینے کے مولا علی کی تلوار کا نام کیا ہو؟ حضرت سیدنا امام عالی مقام تلوار چلا، میں بتا رہا تھا کہ تلوار چلانے کا بھی فن ہوتا ہے۔ تلوار اگر اس طریقے سے ماری جائے، دیکھیں میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے جب سمجھ میں آئے گا، اس طریقے سے ماری جائے تو چھوٹا سا زخم لگے گا، تھوڑا سا زخم لگے گا۔ اس طریقے سے یہاں سے اگر طاقت لگا کر ماری جائے تو اس سے زیادہ زخم آئے گا، اور یوں کر کے اگر پوری طاقت سے ماری جائے تو ایک ہی بار میں کام تمام ہے نا، ایک ہی بار میں کام تمام۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام تلوار کو اٹھایا، یوں کھینچا، یوں کھینچا، پوری طاقت سے دے دیا جائے، ایک ہی بار میں کام تمام ہو جائے۔ تلوار کھینچا، تلوار یوں آئی، نظر آسمان کی طرف گئی، جب نظر آسمان کی طرف گئی سورج کو دیکھا، سورج کو دیکھا، سورج نے دیکھا، حسین کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سورج کہتا حسین سلام، کب بولو گے، کب بولو گے؟ حسین سلام، السلام علیکم۔ سورج نے کہا حسین سلام، ہم نے تمہیں نبی کی گود میں دیکھا، ہم نے تمہیں مطاف کعبہ میں دیکھا، حسین ہم نے تمہیں گنبد خضرا کے سائے میں بھی دیکھا، حسین ہم نے تمہیں مدینے کی گلیوں میں بھی دیکھا، حسین ہم نے تمہیں مسجد نبوی میں بھی دیکھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو تمہارا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ حسین سلام، نماز کا وقت ہو گیا، حسین نماز کا وقت ہو گیا، تلوار روکے، حسین نماز کا وقت ہو گیا، تلوار رک گئی، تلوار رک گئی۔ وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے اصغر کی قربانی نہ روک سکی، وہ تلوار جسے اکبر کی لٹی ہوئی جوانی نہ روک سکی، وہ تلوار جسے قاسم کا شباب نہ روک سکا، وہ تلوار جسے عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، وہ تلوار اچانک تھم گئی، رک گئی۔ کیوں؟ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا۔ امام حسین کی تلوار تھم، اور تلوار کا تھمنا تھا، ظالموں نے تیر مارنا شروع کر دیا، ظالموں نے تیر مارا، حسین زخمی، حسین زخمی، تیروں سے جسم چھلنی ہو گیا۔ تیروں کے جب وار ہوئے نا تو جسم سے خون نکلا۔ امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے تشریف لائے، اور جیسے ہی تشریف لائے نا آپ کا سر زمین پر جیسے ہی گرا تو آپ نے اپنے سر کو اٹھایا، گرا آپ نے اٹھایا، آنکھیں بند ہیں، سر اٹھایا، نانا نانا نانا، آواز آئی بیٹے میں یہی ہوں، بیٹے میں یہی ہوں، نانا نانا، آواز دیتے ہیں بیٹے میں یہی ہوں۔ میرے آقا قریب گئے، حسین کے سر کو اپنے گود پر رکھا اور لبوں کو پوچھتے جا رہے ہیں، لبوں کو پوچھتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا تصور پاک ہے، آپ کا تصور اگر پاکیزہ ہے، آپ کا تصور اگر باوضو ہے
تو اپنے تصور کو میدان کربلا میں لے کے چلو، میدان کربلا میں لے کے چلو، عالم روحانیت میں میدان کربلا میں امام الانبیاء بھی ہے، مولا کائنات بھی ہے، سیدنا فاطمہ بھی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے سر انور کو اپنے زانوے مبارک پر رکھا، اپنے چادر سے ہونٹ پوچھتے جا رہے ہیں، پیشانی پوچھ رہے ہیں، خون جو لگا ہے اسے صاف کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، حسین حسین بیٹا حسین، تیرا گھوڑا بڑا قداور ہے، جب تو اس سے نیچے گرا تو تجھے تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اے بیٹا حسین، یہ میدان کربلا کے ریزوں نے، یہ میدان کربلا کی مٹی نے تجھے تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ حضرت سیدنا امام عالی مقام فرماتے ہیں، نانا جان میں تو گرا ہی نہیں، تکلیف تو جب ہوتی جب میں گرتا، میں گرا ہی نہیں۔ پیارے آقا فرماتے حسین تیرا جسم تو زمین پر ہے اور تو کہتا ہے تو گرا نہیں۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام فرماتے ہیں، اے نانا جان آپ بھی اپنے آنکھوں کو بند کریں اور ماضی کے جھروکوں میں جائیں۔ جب آپ نے کلمۃ الحق بلند کیا تھا، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا باران کی چوٹی سے، تو سارا کعبہ، سارا مکہ المکرمہ آپ کا دشمن ہو گیا تھا، آپ کا دشمن ہو گیا تھا۔ یا رسول اللہ، اے نانا جان آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جب باہر نکلے تھے تو ابو جہل کو آپ نے دیکھا تھا، ابو جہل سے آپ نے کہا تھا، او ابو جہل کب تک خدا کی وحدانیت سے بھاگتا رہے گا؟ اب تو توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جا۔ تو ابو جہل کلمہ کیا پڑھتا؟ یا رسول اللہ، اس نے ایک پتھر اٹھایا تھا، آپ پر نشانہ سادہ تھا اور پھینک کر مارا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ کی پیشانی پھوٹ گئی تھی، آپ کے پیشانی سے خون نکلنے لگا تھا۔ میرے آقا نے اپنے پیشانی پر ہاتھ کو رکھا اور کہا، ہاں بیٹا حسین یہ تو سچ بات ہے کہ ابو جہل نے پتھر مارا تھا، میرے خون کا قطرہ نکلا تھا، میرے خون پیشانی سے بہنے لگا تھا۔ حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ خون آپ کے سر سے ہوتا ہوا، آپ کے رخسار سے ہوتا ہوا، آپ کے لبوں سے ہوتا ہوا، آپ کے ریشے مبارک سے ہوتا ہوا چھاتی تک پہنچا تھا، چھاتی سے ہوتے ہوئے وہ آپ کے قدموں تک پہنچا تھا، قدموں تک پہنچنے کے بعد آپ کے قدموں میں وہ خون پہنچ چکا تھا، قریب تھا کہ وہ خون فرش زمین پر گرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جس نبی کا سایہ ہم نے زمین پر نہیں رکھا اس نبی کا خون ہم زمین پر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ فوراً جاؤ خون زمین پر گرنے نہ پائے۔ حضرت سیدنا جبریل امی آئے تھے، یا رسول اللہ آپ کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے حضرت جبریل نے اپنے پروں پر آپ کے خون کو لے لیا تھا۔ یا رسول اللہ وہ آپ کا مقام ہے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، مگر یا رسول اللہ آج پتہ نہیں حضرت جبریل آئے یا نہیں آئے، مگر جب میں گھوڑے سے گر رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری ماں فاطمہ اپنے آنچل کو پڑا دیا، میری ماں فاطمہ نے اپنے گود میں مجھے اٹھا لیا۔ یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے گرنے ہی نہیں دیا، میری ماں نے اپنے گود میں مجھے اٹھا لیا۔ سامعین محترم، آقا کریم حضرت امام حسن کے رخسار کو بھی پوچھ رہے ہیں، پیشانی کو بھی پوچھ رہے ہیں، لبوں کو بھی پوچھ رہے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا امام حسن عرض کرتے ہیں، اے نانا جان آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا نا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہہ دیں سبحان اللہ، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آپ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ صلاۃ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ بھی بتا دیں ابو بکر نے کب تک آپ کو ٹھنڈک پہنچائی؟ توجہ چاہوں گا، بڑی محنت سے میں نے یہ تقریریں یاد کی ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑی کتابیں دیکھی ہے، تمہارا اس طریقے سے خاموش رہ کر سننا مجھے قیامت تک تکلیف دیتا رہے گا۔ غور سے سنیں مسلمانوں، حضرت سیدنا امام عالی مقام فرماتے عرض کرتے ہیں، اے نانا جان یہ بھی بتا دیں ابو بکر نے کب تک آپ کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، فاروق اعظم نے کب تک آپ کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، عثمان غنی نے کب تک آپ کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، مولا کائنات نے کب تک آپ کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے کب تک آپ کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، حضرت ابو ذر غفاری نے کب تک آپ کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، حضرت سلمان فارسی نے کب تک آپ کو ٹھنڈک پہنچائی، حضرت بلال نے کب تک آپ کو ٹھنڈک پہنچائی، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کب تک آپ کو ٹھنڈک پہنچائی۔
سیدنا عبداللہ بن عمر نے آپ کو کب تک ٹھنڈک پہنچائی؟ حضرت عبد الرحمان نے کب تک آپ کو ٹھنڈک پہنچائی؟ مہاجرین مکہ نے کب تک آپ کو ٹھنڈک پہنچائی؟ انصار مدینہ نے کب تک آپ کو ٹھنڈک پہنچائی؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے حسین جب تک ابو بکر زندہ تھے ٹھنڈک پہنچاتے رہے، جب تک عمر زندہ تھے ٹھنڈک پہنچاتے رہے، جب تک عثمان زندہ تھے ٹھنڈک پہنچاتے رہے، جب تک دولائے کائنات زندہ تھے ٹھنڈک پہنچاتے رہے، بلال زندہ تھے ٹھنڈک پہنچاتے رہے، ہریرہ زندہ تھے ٹھنڈک پہنچاتے رہے، خزیمہ زندہ تھے ٹھنڈک پہنچاتے رہے، جب کہ ظاہری دنیا سے وفات کر گئے ٹھنڈک پہنچانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، ٹھنڈک پہنچانے کا معاملہ بند ہو گیا۔ حسین آپ کہتے ہیں نانا جان سب کے ٹھنڈک پہنچانے کا سلسلہ بند ہو گیا، مگر حسین اب سجدے میں سر رکھ رہا ہے، صبح قیامت کو اٹھائے گا، سب کا سلسلہ بند ہے۔ حسین اپنے نانا کو صبح قیامت تک ٹھنڈک پہنچاتا رہے گا۔ بہت خوب یا حسین یا حسین زندہ دیکھو کون آیا کربلا کا شیر اللہ یا رسول اللہ۔ امام حسین صبح قیامت تک اپنے نانا کو ٹھنڈک پہنچاتا رہے گا۔ سامعین محترم، المختصر یہ کہ زخموں سے چور ہو کر امام عالی مقام جب فرش زمین پر آئے تو 10 یزیدی آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے آئے، مگر جب قریب پہنچے حضرت سیدنا امام عالی مقام کو دیکھ کر ہاتھ پیر تھر تھر کانپنے لگے، جسم تھرانے لگا، ہمت نہ پڑی، پیچھے ہٹ گئے۔ شمر لعین آیا، سینے پر سوار ہوا۔ حسین نے فرمایا کون؟ جواب دیتا ہے شمر۔ کا کیا ارادہ رکھتا ہے؟ جواب دیتا ہے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا یہ تو بتا آج دن کون سا ہے؟ کہا آج دن جمعہ ہے۔ کہا وقت کون سا ہے؟ کہا نماز پڑھو۔ کہا تو پھر ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا، مجھے اپنے رب کی عبادت کر لینے دے، ذرا ٹھہر جا، میں اپنے رب کی نماز پڑھوں۔ خون سے وضو پہلے ہی کر چکے تھے، نیت باندھتے ہیں، نماز میں شامل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں ظالم کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہوتی ہے، 2 دھاری خنجر ہوتا ہے، ایک وار کرتا ہے اور امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام عالی مقام شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد یہ بس نہیں کیا، ان ظالموں نے خیموں میں آگ لگا دیا، پردہ نشین خواتینوں کے سروں سے چادر تطہیر کو کھینچ لیا۔ اتنے خطرناک مظالم اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ ہوئے جو زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں